السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 108۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے کئی نبی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے صرف ایک ہی نبی بھیجے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری پیغمبر بنے۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان سے 12 قبیلے عرب کے علاقے میں پھیلے۔ انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کنانہ ہے، اور کنانہ سے قریش قبیلہ اور قریش سے بنو ہاشم قبیلہ وجود میں آیا۔ عرب کے دوسرے قبیلوں کی طرح بنو ہاشم قبیلے کے لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، لیکن دین کو بھلا کر کفر اور جہالت کرنے لگے تھے۔ بنو ہاشم قبیلے کے لوگ عرب کے علاقوں سے حج کو آنے والے لوگوں کے لیے کھانا اور رہنے کا انتظام کرتے تھے۔ بنو ہاشم کے قبیلے کے سردار کا نام ہاشم تھا، جن کے ایک بیٹے کا نام شیبہ تھا، جس کا لقب عبد المطلب تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ عبد المطلب شیبہ کے 12 یا 11 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جن کا نکاح خاتون آمنہ سے ہوا۔ عبداللہ اور آمنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والد عبداللہ کے گھر مکہ میں 9 ربیع الاول پیر کے دن ام الفیل کے سال ہوئی، ہاتھی والوں کا سال۔ اس سال کو کہا جاتا ہے جب ابرہہ اور اس کا لشکر یمن سے نکل کر کعبہ گرانے کے لیے مکہ کی طرف آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر راستے ہی میں عذاب نازل کر کے ہلاک کر دیا تھا، جس کا ذکر قرآن میں سورہ فیل میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 1 یا 2 مہینے بعد ہوا۔ علماء نے یہ دونوں باتوں کا ذکر سیرت کی کتابوں میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ملنے پر آپ کے دادا عبد المطلب نے کعبۃ اللہ کے پاس آپ کا نام محمد پکارا صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرب کے دستور کے مطابق آپ کا 7 دن میں عقیقہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ آمنہ اور ابو لہب کی کنیز ام ایمن نے دودھ پلایا۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کے مدت تک دودھ پلانے کی ذمہ داری حضرت حلیمہ کو دی گئی، جنہوں نے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال سے زیادہ وقت حضرت حلیمہ کے ساتھ گزارا۔ 6 مہینے میں ایک بار اپنی والدہ سے ملنے لایا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 سال کے درمیان تھی اور خاتون حلیمہ کے گھر کے باہر دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس وقت پہلی بار جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کو چاک کیا اور دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر سینے میں واپس رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال کی عمر تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ پرورش میں تھے، اور پھر سینے کرنے کے واقعے کے بعد حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس لوٹا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی
پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چاچا ابو طالب کو دی گئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھے سے خیال رکھا اور بڑی وفاداری کے ساتھ آپ کی حفاظت کی۔ پہلی بار 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر میں ایک جگہ عیسائی راہب نے ایک خاص معجزاتی معاملہ دیکھا۔ آپ جس راستے سے گزر رہے تھے، جھاڑ اور پتھر آپ کو سلام کر رہے تھے۔ اس نے نبی کے پاس آ کر یہ کہا کہ میں آپ کو پہچان چکا ہوں، ان کا ذکر انجیل میں ہے اور یہ آخری پیغمبر بنائے جائیں گے۔ آپ کو آگے یہودیوں سے خطرہ ہے، آپ کو واپس بھیج دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ سال بعد تجارت کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی کاموں میں امانت دار، سچے اور انصاف کرنے والے تھے، اور دوسرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے طریقے سے خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کرنے کا شوق رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رئیس اور عزت دار تاجرین میں سے تھی۔ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے قصے سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے اور انہیں بہت منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کرنے کا انداز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم ہوئے تو بہت متاثر ہوئی اور نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح ابو طالب نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ مہر ادا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح 25 ایئرز کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا، اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام 6 اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، سوائے ایک بیٹا کے جو حضرت ماریہ سے ہوئی، جن کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے تھے، حضرت قاسم اور عبداللہ، جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں نے اسلامی گھر میں پرورش پائی اور سبھی نے ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت زینب، رقیہ اور کلثوم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں پہلا اور آخری حج کا ارادہ کیا، اور دنیا بھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے 1,24,000 یا اس سے زیادہ مسلمان مکہ پہنچے۔ حج کے خطبے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے نبوت کے حق ادا کر دیا ہے۔ جب کسی نبی کی دعوت کا کام مکمل ہوتا ہے تو نبی کی مدت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ ہی مہینے بعد وفات پا چکے۔ حج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹے اور اسلام کی تعلیمات اور لشکروں کا جائزہ لیا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر نازل فرمائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید عبادت اور استغفار کا حکم ہوا۔
اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کچھ ہی دن رہنے والے ہیں۔ 11 ہجری ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے درد کی وجہ سے طبیعت کمزور ہونے لگی اور یہی مرض الموت بنا، جس کی تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی آنے لگتی۔ زندگی کے آخری 7 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارے، کیونکہ تمام بیویوں نے ام المومنین نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہبہ کر دی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 ایئرس کی تھی۔ زندگی کے آخری 17 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں ادا کی۔ طبیعت میں کمزوری کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صلاۃ پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ وفات سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب میں کیا اور نصیحت کی کہ اور دین پر قائم رہنے کی تعلیم دی، اور اگر کسی نے میں قرض باقی ہے تو واپس لینے کے لیے کہا۔ وفات کے دن 12 ربیع الاول صبح فجر کی صلاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت طریقے سے مسواک کی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے کو ٹیک لگایا اور بیٹھے اور لا الہ الا اللہ کہتا ہوئے نصیحت کر رہے تھے، جن کو عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی ہی توجہ سے سن کر یاد کر رہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور آنکھیں گھر کی چھت کی طرف تھی، اور کچھ ہی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر دیے، جس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی۔ اسلام کی آخری شریعت کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے دنیا میں تمام لوگ جو قیامت تک آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے پیغام پہنچا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ طریقہ سکھایا کہ جس کے طریقے پر مسلمانوں کو اپنے عقیدہ، ایمان، علم، عمل، معاملات، اخلاق تبلیغ کرنی چاہیے۔ صحابہ ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس اصل دین ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور امانت داری کے ساتھ دوسروں تک پہنچایا۔ اور اگر دنیا میں مسلمان صحابہ کے طریقے سے دور ہو جائیں گے تو صحیح دین سے دور ہو جائیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو صحابہ کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی اعلان ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو چکے ہیں اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، اور جو کوئی صحابہ کے طریقے پر چلے گا ان سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ میں نے آپ سب کے سامنے مختصر سیرت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔